سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عمر رسیدہ صحابی تھے، سب سے عمر رسیدہ صحابی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے، اتنی عزت اسلام نے دی۔ اسلام تو عزت سب کو دیتا ہے، جڑ کے تو دیکھو اسلام کے ساتھ۔ اسلام کے ساتھ اگر کوئی نبینا کوئی جڑ جاتا ہے نا، نبینا اسلام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیچھے نہیں، اس کو بھی قرآن کی برکت سے سامنے مصلی پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام عزت دیتا ہے نا۔ گاڑیوں میں مانگتے پھرتے ہیں اندھے لوگ، مگر جس کے سینے میں قرآن آ گیا پھر اسلام نے اسے عزت دی کہ نہ دی؟ اسلام نے اس کے پیچھے لوگوں کو کھڑا کیا کہ نہیں کیا؟ اسلام تو ہر ایک کو پناہ دیتا ہے، مگر ہم اسلام کے دامن میں آنا نہیں چاہتے۔ معاذ اللہ، اسلام کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھو بھائی جان، دیکھو پیچھے مڑ کے کتنا سبق کر لیا، کتنی دور نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اتنی دور نہ نکل جاؤ کہ واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے، قریب سے پلٹ آؤ جلدی پہنچ جاؤ گے، اور اگر بہت دور چلے گئے پھر تاخیر سے پہنچو گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب گورنر بن گئے، آپ بیٹھے ہیں، وفد کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں آپ کے پاس، کچھ وفود آ کر آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کھانا کھانے کا وقت ہو گیا۔ جب کھانا دسترخوان کے اوپر لگایا گیا تو آپ کھاتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے منہ سے ایک لقمہ زمین پہ گر پڑا دسترخوان پہ، آپ نے اسی وقت وہ لقمہ اٹھایا اور منہ میں رکھ دیا، پھر رکھا ہی نہیں، اس طرح انگلی کی اور سارے دسترخوان سے اس طرح اپنی انگلی سے صاف کیا اور انگلی چاٹ لی۔ جب چاٹ لی تو قریب ایک آ کے کان میں کہنے لگا، جناب بڑے بڑے ملکوں کے سفیر بیٹھے ہیں، یہ بڑے بڑے ملکوں کے سفیر بیٹھے ہیں، کیا کہیں، کھانا اور کافی ہے، آپ کو وہ پیش کر دیں گے، اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے بھلا کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ 4 بندے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کی خاطر میں مصطفیٰ کا دین چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ ان 4 بندوں کی اوقات کی اس نے آہستہ کہا تھا کان میں، مگر آپ للکار کے بولے شیر کی طرح۔ آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے تو؟ ان 4 بندوں کی خاطر میں مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دوں اور رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دوں؟ قسم اللہ کی عزت کی، میں مدینے کی منڈیوں میں کھجوریں بیچا کرتا تھا، میں بکتا ہوا یہاں آیا تھا، غلام بن کر آیا تھا، لوگ میرے گلے میں رسا ڈالتے، میری کوئی عزت نہیں تھی، مگر جب سے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہوں، آج اللہ نے مجھے مصر کا گورنر بنا دیا ہے، تو میں آج اس مصطفیٰ کو بھول جاؤں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی؟ سبحان اللہ۔ سوچیے تو صحیح، صبح ہم مسلمان ہوتے ہیں، شام کو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ جنازے کے وقت ہم مسلمان ہوتے ہیں، شادی کے وقت ہم کیا بن جاتے ہیں؟ مہندی کے وقت ہم کیا بن جاتے ہیں؟ وہ جو بیٹیاں وہاں پہ کھڑے ہو کے پھول پھینک رہی ہوتی ہیں، کیا انہوں نے چادر والا برقع پہنا ہوتا ہے، ٹوپی والا؟ کن کی بیٹیاں وہ ہندوستان سے نہیں آئی، وہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ کیا جب ساری شادی کے فنکشن میں ایک 5 منٹ ہی ہوتے ہیں اسلام کے لیے، کیا وہ نکاح پڑھاؤ؟ کب سیکھیں؟ بہت کچھ ہو گیا، بڑا تماشا ہو گیا، بہت کچھ کر رہی ہے۔ اب خدا کے واسطے بس کریں، اپنے ارد گرد ماحول دیکھیں، کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ایسا نہیں کر پائیں گے کہ ہم اپنے گھر میں دین کا ماحول بنا لیں، اسلام کا ماحول بنا لیں؟ ہم کہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، رسول پاک نے اجازت نہیں دی، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول تھے جن کے پاس گھر اپنا نہیں تھا، گھر ہی نہیں تھا اپنا، سارا دن حضرت زہرا پاک کے دروازے پہ گزار دیتے، جب رات ہوتی تو مسجد نبوی صفا کے چبوترے کے پاس آ کے لیٹ جاتے۔ تو کسی نے تانا دیا، اس نے کہا تیری کیا اوقات ہے بھائی، تیری کیا باتیں کرتا ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس طرح کیوں کہہ رہا؟ اس نے کہا تیرے رہنے کے لیے تو تیرے پاس گھر نہیں ہے، تو بھی آپ نے بولا کیا فرمایا؟ بہت خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے مکان کی ضرورت ہی نہیں، جس کو کاشانہ زہرا ملا ہو، جس کو کاشانہ نبوی ملا ہو، اسے کسی تاج محل کی ضرورت نہیں، وہ محمد کی دہلیز پہ گزارا کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے پاس آج کیا نہیں ہے؟ دنیا کی بہترین کتاب آپ کے گھر میں ہے کہ نہیں؟ دنیا کی بہترین کتاب جو سب سے عرفہ والا ہے آپ کے گھر میں موجود ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتی رہتی ہے، کب میری تلاوت کرے، کب مجھے پڑھے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ جب بابا جی کی جان نکلنے لگتی ہے نا، پھر کہتے ہیں چلو یاسین پڑھ لو،
ناراض تو نہیں ہو رہے؟ پھر کہتے ہیں چلو یاسین پڑھ لو. جب بیٹی کو بھیجنا ہوتا ہے تو اس کے سر کے اوپر کہتے ہیں قرآن کا سایہ کر دو. ساری عمر تو قرآن کی تلاوت نہیں کی, آج اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کر دو. جب شادی ہوتی ہے ہر مہمان آتا ہے تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے, مگر جو مووی والا ہوتا ہے اسے اپنی بہن کے پاس بھیجا جاتا ہے. اب میری بیٹی بہن بالکل تیار ہے, جاؤ اس کے پاس, اس کا فیس کلوز کرو ذرا, اسے محفوظ کر لو ہمیشہ کے لیے. کہاں غیرت جا رہی, کہاں غیرت جا رہی؟ قطعاً ایسا نہیں ہے, قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس طرح ہوتا تھا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں, اور پوری تاریخ مکہ و مدینہ میں, پورے صحابیت میں سب سے زیادہ جو امیر ترین تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے, سب سے زیادہ جو امیر ترین تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی تھی. آپ نے فرمایا عبدالرحمن بن عوف, میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو جنتی ہے, میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو جنتی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا, آپ نے فرمایا میرے تمام صحابہ سے 500 سال بعد تو جنت میں جائے گا. میرے تمام صحابہ سے 500 سال بعد جنت میں. اس نے عرض کیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں تجھے اللہ نے مال زیادہ دیا تو اس کا حساب بھی تو دینا نا. آج ہم کہتے ہیں بس جی جو آتا ہے رگڑی جاؤ بس. رونے والی بات ہے, اس پہ ہنسنے رونے والی بات ہے. ہمارے پاس تو ہنسنے کا ہے کچھ نہیں. ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے, اور ہم پھر بھی ہنس رہے ہیں. ہمیں کچھ اس بات پہ سوچنا ہے محترم. ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے مسجد اقصی کو آزاد کروانا ہے ابھی انشاءاللہ تعالی. ہم نے مخدومہ دارین سیدہ فاطمہ زہرا کا مزار شریف مدینہ شریف جو ایک ایک ریزہ ریزہ بکھیرا ہوا ہے جنت البقیع شریف میں, ہم نے اس کے اوپر مزار تعمیر کروانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ آپ کا مزار شریف جو جنت البقیع کے وسط درمیان میں ہے, جس کے اوپر پہلے بہت اعلیٰ قسم کا قبہ بنا ہوا تھا, ہم نے وہ تعمیر کروانا ہے. ہم نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابوا کے اوپر, جس کے اوپر نجدی گورنمنٹ نے بلڈوزر چلا کر آپ کی قبر مبارک کو مسمار کیا تھا, ہم نے انشاءاللہ وہ مزار تعمیر کروانا ہے انشاءاللہ. سیدہ حلیمہ پاک کے ابھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے اس کے سارے آثار مٹا دیے گئے, بلڈوزر چلا دیے گئے, گھر ختم کر دیے گا. ہم انشاءاللہ تعالی رسول اللہ کے جانباز سپاہی بن کر ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کو تعمیر کروانا ہے. آپ ارادہ تو کیجئے, دیکھیے اللہ تعالی آپ کی کس طرح مدد فرمائے گا انشاءاللہ.